سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور اس قیامت کے دن اللہ تعالی کے دشمن جہنم کی آگ پر جمع کیے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے روکے جائیں گے. یعنی کل بروز قیامت انہیں گھسیٹا جائے گا اور جہنم کے گڑھے سے پہلے روک دیا جائے گا. سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. اعداء اللہ فرمایا، کافر ہو، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، در حقیقت دیکھا جائے تو وہ اللہ کے دشمن ہے. جو نبی کا انکار کرے، کتاب کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، وہ بھی اللہ کا دشمن ہے. کہ نبی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے. حتی یہاں تک کہ اذا ما جاؤوہا، جب یہ تمام کے تمام جہنم کے پاس آ جائیں گے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، کیا منظر ہوگا خوفناک. فرمایا ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی اور ان کی جسم کی کھال جلد وہ گواہی دے گی. بما کانوا یعملون، جو وہ برے کام کرتے تھے ان کے متعلق یہ چیزیں بتائیں گی. جب یہ دیکھیں گے کہ جسم کا رونگٹا رونگٹا گواہی دے رہا ہے اور ہماری کھال بول رہی ہے، تو وہ کھال سے کہیں گے ارے تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں باتیں کر رہی ہے، تو کیوں ہمارے عیب بتا رہی ہے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنی کھال سے، اپنی جلد سے، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو، تم کیوں ہمارے خلاف ہو گئی ہو. قالوا، ان کی کھال، ان کے کان، ان کی آنکھیں کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اسی نے ہمیں بھی زبان عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے. اس نے ہمیں اجازت دی تو ہم بتا رہے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح، انسان نے رات کی تنہائیوں میں کوئی کام کیا ہے. دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ تو ہوں گے کہ انسان ان کے سامنے اپنی برائیوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا ہوگا، ان کے سامنے تو معزز بننے کی کوشش کرتا ہوگا. کوئی اپنے ماں باپ کے سامنے، کوئی اپنے استاد کے سامنے، کوئی محلے کے لوگوں رشتہ داروں کے سامنے. اور کچھ نہیں تو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ کل بروز قیامت انبیاء ہوں گے، رسل ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے. ان کے سامنے اگر جسم کے اعضاء گناہوں کو ظاہر کریں گے تو کس قدر شرمندگی اور رسوائی ہے. اے پروردگار، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ، پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو قیامت کی تیاری کرو، اس کا خوف رکھو. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم چھپا نہ سکو گے، کوئی گناہ تم اپنا چھپا نہ سکو گے. اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، جب تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے. کان کہیں گے پروردگار، اس نے غیبت کو سنا تھا، چغلی کو سنا تھا، عورت کی آواز غلط نیت سے سنی تھی، یا عورت کی سریلی آواز سنی تھی، گانے سنے تھے، موسیقی سنی تھی. تو جان بوجھ کر لذت کے ساتھ یا اپنے کانوں میں احتیاط نہ کرنا، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا. وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور
تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تم اس وقت اپنے گناہوں کو چھپا نہ سکو گے، ولا جلودکم، اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تو تمہیں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، ہاں لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال میں سے بہت ساری چیزوں کو جانتا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو کافروں کا حال ہے۔ افسوس تو مسلمانوں پر ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی علیم ہے، خبیر ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، پھر بھی انسان گناہ کرے۔ وَذَالِكُمْ، اور یہ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تم نے اپنے رب کے بارے میں بہت برا گمان کیا، تم نے اپنے رب کی قدرت و طاقت کو نہ سمجھا۔ ارداکم، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، پس تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ صبر کریں یا نہ کریں، برداشت کر سکیں نہ کر سکیں، ہر صورت میں انہیں جہنم میں جانا ہے، اور جہنم میں کسی سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ منانا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو کوئی ان کا منانا نہ مانے، یعنی اب یہ توبہ کریں اور اللہ کو منانا چاہیں تب بھی ان کو نجات نہیں ملے گی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے ان کے دوست مقرر کر دیے، جو انسانی شیطان ہے یا جنات میں سے شیطان ہے۔ جو بھی ہمیں غلط مشورہ دے وہ شیطان ہے، جو گناہ کا مشورہ دے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو۔ من الجنۃ والناس، سورہ ناس میں، اے پروردگار میں ہر اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو جنات میں سے ہے اور جو انسانوں میں سے ہے۔ تو گمراہ کرنے والے، عقائد خراب کرنے والے یا نیکی سے دور کرنے والے، وہ چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں چاہے ہمارے دوست ہوں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے۔ یہاں مراد یہ کہ ہم نے مقرر کر دیے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انہیں ڈھیل دے دی اور وہ جس کو چاہیں ساتھی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس بات کی مہلت دی۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس ان برے دوستوں نے اور شیطانوں نے اور برے رشتہ داروں نے اور معاشرے کے برے لوگوں نے ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دیا، یہ برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو انہوں نے آگے کام کیا اور جو پیچھے کیا، یعنی نہ تو ان کے مستقبل کی پلاننگ پر انہیں کوئی شرمندگی ہے اور نہ پیچھے گناہ کرنے پر کوئی انہیں شرم ہے۔ حقیقت میں جب انسان کا ذہن تبدیل کر دیا جائے اور گناہوں کو وہ اچھا سمجھنے لگے، ہمیشہ کے لیے تباہی ہے۔ آج بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ بے پردگی کو، فلمی ڈراموں کو اور بے شرمی کو ماڈرن ہونے، روشن خیال ہونے، وسیع نظر ہونے کا نام دیا جا رہا، اور جو خاتون شرم و حیا کا پیکر ہو اسے سمجھا جاتا ہے یہ بیکورڈ ہے، جو نوجوان شرم و حیا سے مزین ہو تو اسے سمجھا جاتا ہے یہ دقیانوسی سوچ رکھنے والا ہے۔ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ اس طرح کا ماحول بنا کر گناہوں کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور ان لوگوں پر بات ثابت ہو چکی، فی امم،
ان سے پہلی امتوں میں بھی قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے تھی من الجن والانس وہ گروہ جنات اور آدمیوں کے تھے انہم کانوا خاسرین بے شک یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.